نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات ارباب عقل و دانش، اہل ولایت و مودت و محبت، یہ مجلس چند مرحومین کے اصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ سید نسیم اختر زیدی صاحب نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، ان کے جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اہل بیت کی عظمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ رفع فرمائے۔ اسی طرح انہوں نے التماس کی ہے کہ یہ جو مرحومین ہیں، سید مقرب حسین، سید اظہار حسین، سیدہ نفیس فاطمہ، سیدہ وزیر بانو، سیدہ خوشنود زہرا، سید اعجاز حیدر، سید سعید الظفر حسین، سیدہ معراج سلطانہ، سیدہ فاطمہ زہرا و جملہ مومنین و مومنات
حاضرین مجلس کے مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، وقت بہت تھوڑا آپ کا لوں گا کیونکہ اس وقت یقیناً ایک تو ہی چھٹی آپ کو ہوتی ہے، یعنی تو وہ بھی گھر میں گزارنی چاہیے آپ کو قاعدتاً، لیکن آپ کا لطف اور عنایت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ وقت دے رہے ہیں۔ فقط 30-40 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ وہی پرانی آیت پڑھ دی ہے۔ کیا کیا ہے؟ پرانی آیت پڑھ دی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ آیات قرآنیہ جو نص ہیں۔ ایک ہوتا ہے نص اور ایک بغیر نص۔ البتہ آسان کروں گا آپ کے لیے، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹ مسلمات اصول دین کو ثابت کرتی ہیں، اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں نص۔ لہذا جو نصوص قرآنیہ ہیں خاص طور پہ کبھی وہ پرانی نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو آپ کو بھی نیند نہیں آئے گی اور میں بھی صحیح پڑھتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن کا وصف ہے کل یوم ہوا فی شأن، کہ جب بھی یہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا یا آپ خود تلاوت فرمائیں گے تو اس کی ایک نئی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ اس کا وصف ہے، اس کا اعجاز ہے۔ قرآن کے بہت سے اعجاز ہیں، بہت سے معجزے ہیں، جس میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر دفعہ ایک نیا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ البتہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وحی نازل ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت قرآن کی برکت سے جو پہلے جانتا ہے اس سے زیادہ جاننا شروع ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ذہن میں مفاہیم اترنے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں اسے تر و تازگی نظر آتی ہے، یعنی پرانا پن نظر نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے قرآن کریم کے ساتھ ایک دوسری ذات کو تعارف کروایا ہے۔ ایک قرآن کہا، ایک کہا میرے اہل بیت ہیں، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مشہور و معروف حدیث ہے، آپ کے ذہن میں ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت۔ اسی لیے یہ ذکر جو ہم سنتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ذکر چل رہا ہے کئی سو سال سے، لیکن ہر سال اس میں تازگی نظر آ رہی ہے۔ یہ مرثیہ جو برادر عزیز نے پڑھا یا مثلا ذکر کیا، منقبت پڑھی، یہ ممکن ہے پہلے بھی پڑھی ہو اور اسی کے مفاہیم بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی اسے پڑھتے ہیں تو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور اہل بیت کا جو رشتہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ان دونوں کا ذکر آئے، جب ان میں تأمل کیا جائے، غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، فکر کیا جائے، تو ایک تر و تازگی انسان کے وجود میں آ جاتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، تر و تازگی آنے کا مقصد اسی دل میں ہے کہ جو دل پہلے سے ایک گراؤنڈ فراہم کرے، ایک پہلے سے زمینہ اس میں ہو۔ خدا نہ کرے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے
کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مولانا نے تو کہہ دیا ممبر پہ، تو میں نے تو کئی دفعہ پڑھا، کوئی پتہ نہیں چلا ہے مجھے کیا خیال ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں اس کا اثر نہیں گزرتا؟ کیونکہ ہم اسے عادی لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی رکاوٹ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم پہ وہ اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ لہذا تأمل فرمائیے گا، غور و دقت فرمائیے گا کہ جب بھی یہ دیکھیں کہ قرآن و اہل بیت کے ذکر سے ہم پہ کوئی اثر نہیں گزر رہا، سمجھے کہ ہمارا دل جامد ہو گیا ہے، ہمارے دل میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ یہ ایک میزان ہے، یہ ایک ملاک ہے آپ کے لیے، یہ ایک کسوٹی ہے کہ کب اپنے دل کو چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم راہ راست پہ ہیں یا نہیں، صراط مستقیم پہ باقی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہر روز ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ قائم رکھ صراط مستقیم پر۔ اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ صراط مستقیم پر ہم ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ذکر قرآن ہو، قرآن کی آیات آ جائیں، ذکر اہل بیت ہو، اگر ہم پہ اثر آئے تو سمجھے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، اگر اثر نہ آئے تو پھر سمجھے صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ جانچنے کا طریقہ ہے۔ لہذا یہیں پہ اگر خدا نہ کرے ہمارے دل میں رکاوٹ آ گئی تو اس کو ڈھونڈیں پھر کہ کہاں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہے۔ یہیں سے آپ محاسبہ شروع کریں، حساب کتاب کریں کہ کہاں ہم نے کوتاہی کی ہے، وہاں سے یہ داخل ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اور یاد رکھیں سب سے مشکل جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ انسان قسی القلب ہو جائے، کہ اس کا دل جو ہے سخت ہو جائے۔ دل سخت کب ہوتا ہے؟ خوشی کی وجہ سے۔ یہ ایک نسخہ بھی ہے کہ انسان، البتہ میں نہیں کہتا ہر وقت آپ روتے رہیں، نعوذ باللہ، نہ، اگر انسان حد سے خوشی میں تجاوز کر جائے تو اس کے بعد اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ اگر مال کی خوشی ہو پھر بھی، اگر اولاد کی خوشی ہو پھر بھی، اگر کوئی بھی خوشی اسے حد سے زیادہ مل جائے تو اس کا دل جو ہے شقی القلب انسان ہو جاتا ہے، اس کا دل رک جاتا ہے، اور اس کا علاج دوسروں کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ صف اذا ہے کہ جب ہمارا دل جو ہے قسی القلب ہونے لگے تو اس وقت اس صف اذا سے ہم اذا اور غم لے کے اسے دور کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ سے یہ نسخہ موجود ہے، اور یقین کریں یہ مجالس خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے تشیع کے لیے۔ اور میں کل ہی جو ہے وہ باہر کسی ممالک میں تھا تو وہاں پہ اخبار میں آیا جرمن میں کہ پارلیمنٹ میں ایک ملک کی جو مشہور و معروف ہے ایک نمائندے نے ایک تقریر کی ہے، یعنی وہاں خطاب کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تم کسی قوم کو شکست دینا چاہتے ہو تو نہیں دے سکتے اس وقت تک جب تک ان میں عاشور موجود ہے۔ بتا میں نے سربستہ آپ کو عرض کر دیا ہے، آپ تحقیق کر لیں کہ کس نے بیان دیا ہے، اور نام بھی موجود ہے اخباروں میں، وہاں یہ چیز چھپی ہے، میں نے خود دیکھا ہے اخبار میں۔ لہذا عرض یہ ہے کہ یہ عاشور ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ عاشور ہے کہ جس نے ہمیں اب تک سانسیں بخشی ہوئی ہیں، وَإِلَّا ہماری سانسیں تمام ہو جاتی اگر یہ عاشور نہ ہوتا۔ لہذا کام کیا جا رہا ہے اس عاشور پہ، کیونکہ جب ان کو طے ہو گیا، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ عاشور ان میں ختم نہیں ہو سکتا، اور جس قوم میں عاشور ختم نہیں ہو سکتا وہ قوم ڈیزالو نہیں ہو سکتی، وہ قوم ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ برکت ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ آج ہم زندہ ہیں۔ تو عزیزان محترم عرض کیا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ہے، عجیب رشتہ ہے،
دیکھیے کہ قرآن یہاں اس عالم میں جب ظہور کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ہر شے کے لیے البتہ، توجہ فرمائیے گا۔ ایک ظرف مکان اور ایک ظرف زمان۔ البتہ اس کو آسان کرتا ہوں، یہ اصطلاحات ہیں، البتہ اب عرب میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے آسان، کہ کسی شے کو بھی واقعہ ہونے کے لیے، موجود ہونے کے لیے دو شیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک یہ کہ کہاں اس میں واقعہ ہونا ہے، کس جگہ، اور ایک کس وقت اس میں واقعہ ہونا ہے۔ اب یہ مجلس ہے، فرض کریں اس میں بپا ہونا تھا تو آپ نے اشتہار میں لکھ دیا یا اعلان کر دیا کہ مجلس اتنے ٹائم پر اتنے بجے فلاں دن مسجد امام حسین علیہ السلام میں بپا ہوگی۔ یہ آپ نے دونوں چیزوں کا اعلان کیا ہے، اور اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جو آپ نے وقت کا اعلان کیا، اور وہ جگہ بھی اب موجود ہے جس جگہ پہ اس کا آپ نے اعلان کیا۔ لہذا ہر شے کے واقعہ ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مکان کی، ایک زمان کی۔ توجہ رہے آپ کی۔ اب قرآن کریم کو اس عالم میں آنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ توجہ ہے نا آپ کی، کہ قرآن کریم کو بھی اس عالم میں، دنیا میں آنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک مکان چاہیے تھا قرآن کو، اور ایک زمان چاہیے تھا قرآن کو، اور قرآن نے خود ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مجھے زمان چاہیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، کہ زمان اس کا کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اور مکان اس کا کیا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، کہ اے رسول جبرائیل کے ذریعے ہم نے اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی۔ لہذا قرآن کے لیے دو ظرف ہیں، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان۔ ظرف زمان جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور ظرف مکان جو ہے وہ قلب رسول ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کی حقیقت میں جائیں تو آپ دیکھیے خود معصوم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیلۃ القدر کی حقیقت جو ہے ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک تفصیل ہے، یہ ایک معصوم کا قول نہیں ہے، یہ کئی معصومین کی روایات میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں۔ البتہ اس کی تفصیل انشاءاللہ عشرے کے میں عرض کروں گا جو کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا اس میں۔ اور دوسرا جو چیز ہے جس کی ضرورت ہے قرآن کو، وہ ہے مکان، وہ قلب رسول ہے۔ اور رسول خدا نے بارہا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا یا فاطمہ تو انتی قلبی، کہ اے فاطمہ تو میرا دل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ظرف زمان کا نام بھی فاطمہ ہے، ظرف مکان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یہ دونوں مقام فاطمہ۔ اسی لیے قرآن کا جو وصف ہے سب سے پہلا وہ ہے طہارت۔ قرآن کا وصف کیا ہے؟ پاکیزگی، پاک کلام، لا ریب فیہ۔ شروع میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا نقص و عیب نہیں ہے، یعنی یہ معصوم ہے۔ اس کا وصف یہ ہے کہ اس میں طہارت ہے، اور اس کو طہارت والے سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے حدیث کتاب پڑھ رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ طہارت ہے، اور اسی طرح اہل بیت بھی مصداق طہارت ہے۔ آپ کو ایک مقام پہ اصل میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یہاں کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے اہل بیت کو طہارت کیوں دی؟ سوال ہے یہ۔ پہلا سوال کہ آیا جبرن دے دی ہے، یعنی کہ اہل بیت کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو طہارت دے رہا ہوں۔ ایک صورت یہ کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ لے لیں، میں آپ کو زبردستی دے رہا ہوں،
دوسری صورت نہا، انہوں نے اس طہارت کو کسب کیا، دوسرا مقام ہے۔ اور تیسرا مقام ہے نہیں، کچھ خدا نے ان کو دی اور کچھ انہوں نے کسب کی، یہ تیسرا مقام ہے۔ اور ایک سوال اور کہ کیوں دی، وجہ کیا تھی؟ اس لیے دی آیا کہ مثلا یہ طہارت لے لو اور لوگ جو ہے تمہاری تعریف کریں گے، اس لیے دی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کیونکہ یہ مبرہ ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ طہارت کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی قسم کا دل میں لالچ اور نقص نہ ہو، لہذا یہ تعریف ہماری آپ کی تعریف کے جو ہے وہ خواہش مند نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ہماری تعریف کرو، کیونکہ جس طرح خداوند عالم پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے، یعنی اپنی طرف سے، اما یصفون، قرآن کہتا ہے کہ تم کیا وصف دو گے مجھے، میں خود کو خود وصف دیتا ہوں، یعنی میں خود اپنی صفات بیان کرتا ہوں۔ لہذا اسی طرح اہل بیت علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، ان کو ہماری آپ کی تعریف کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، ان کی خدا نے تعریف کی ہے، یا پھر خود اپنی تعریف ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ طہارت جو اہل بیت کو دی ہے اس لیے ہرگز نہیں دی کہ تم کو میں دے رہا ہوں، لوگ تمہارے لیے نعرہ لگائیں گے، تمہارے لیے تعریف کریں گے اور تم خوش ہو جاؤ گے، یہ پاک ذاتیں ہیں، یہ مبرہ ہیں، اس کے ان کے دل میں یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ لہذا پھر فائدہ کیا ہوا ان کی طہارت کا؟ ان کی طہارت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب سے پہلے طہارت اور طاہر ہونا وصف ہے خدا کا۔ کس کا وصف ہے؟ خدا کا۔ خدا طاہر ہے، خدا پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے۔ طہارت البتہ ہر جگہ ظہور کرتی ہے، آپ ظاہری طہارت کیونکہ آپ کے ذہن میں وضو و غسل و یہ چیزیں، یہ مراد نہیں یہاں پہ، یعنی ہر قسم کے عیب اور نقص سے منزہ ہونا۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جو ان کو طہارت دی ہے اپنے وصف سے دی ہے، کیونکہ عدم سے خدا وجود نہیں دیتا بلکہ وجود سے وجود ملتا ہے۔ اللہ نے خود سے ان کو طاہر بنایا۔ جب طاہر بنایا، کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ طہارت کو جمع کر کے رکھ دیں، نہ بلکہ یہ طہارت کو جاری کر دے آگے۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ اللہ ڈائریکٹ کسی کو طہارت نہیں دیتا، بلکہ جتنی طہارت آپ کو عالم میں نظر آ رہی ہے وہ سب کی سب ذات مقدس اہل بیت سے ہے۔ اللہ نے ان کے سپرد کی طہارت، کہا یہ میں طہارت تمہیں بخش رہا ہوں، اب طہارت کی جس کو بھی ضرورت ہوگی میری طہارت دی ہوئی، لیکن ذریعہ تمہارا ہوگا۔ لہذا اہل بیت نے اس طہارت کو بند کر کے گھر تک نہیں رکھا، بلکہ جتنے فضائل اہل بیت ہیں یقین مانے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تعریف سننا چاہتے تھے ہماری، نہ، اس لیے ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فضائل ہم تک رکے نہ رہیں بلکہ یہ عالم میں ظہور کریں، دنیا میں ان کا ظہور ہو، اور جو بھی شخص جو ہے وہ ہمارے جیسا تو نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے شبیہ بنتا جائے، ہمارے شبیہ بنتا جائے، جیسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن نہیں ہے، وہ ازوات مقدسہ عالیہ ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ نے ان کو طہارت دی تاکہ ان کی طہارت آگے چلتی رہے۔ کیسے چلی طہارت؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ ایک جو راستہ ہے طہارت آگے بڑھانے کا وہ دعا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ کیا ہے؟ دعا ہے کہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس میں، یہ البتہ عرفانی مقامات میں سے ہے کہ اگر اس میں وہ وصف پایا جاتا ہو حقیقت میں، تو وہ وصف آٹومیٹکلی اس دعا کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ البتہ ایک فلسفہ ہے، اس کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فرض کریں کہ اگر میں علم رکھتا ہوں تھوڑا بہت، تو میں کسی کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اسے بھی علم عنایت فرما، تو اس وقت جو میرے اندر موجود ہے جتنا ہے، خداوند عالم اسی طاقت سے جو ہے وہ اس کو علم عطا کرے گا۔
اگر صحیح علم ہوگا، اگر نافع علم ہوگا، کسی کو نفع بخش علم ہوگا، تو اس وقت خود بخود وہ چلا جائے گا۔ باقی دعا بھی میں کروں گا، اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتا ہوں، لیکن جو وصف مجھ میں پائے جاتے ہوں گے وہی وصف جو ہے وہ اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے جس کے لیے میں دعا کروں گا۔ اسی لیے فلسفہ ہے، امام جماعت جو ہوتا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، اس کو متقی ہونا چاہیے، اس کو پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ہر کوئی ہم میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کیونکہ وہ جب عادل ہوگا آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا، اس کی نماز کا اثر جو ہے پیچھے پڑھنے والوں پہ آئے گا، اس کو اثر ہوگا، وہ آگے نماز پڑھے گا، اس کی برکت ہوگی، وہ عند اللہ مقبول ہوگی، اور اس کا اثر جو ہے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں آتا جائے گا، کیونکہ وہ دعا کرے گا، وہ ذکر کرے گا۔ لہذا دعا میں بھی یہی ہے کہ ایک جب آپ کسی کو وصف منتقل کرنا چاہیں تو اس وقت آپ دعا کیا کریں۔ اگر آپ وہ وصف رکھتے ہیں تو وہی وصف دوسرے کو بھی منتقل ہو جائے گا، اور یہ طریقہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ائمہ جب بھی چاہتے تھے کہ اپنے اس وصف کو دوسرے تک منتقل کریں تو وہ دعا فرما دیتے تھے، جس میں سے مشہور دعاؤں میں سے وصف منتقل کرنے کے یہ ہے کہ سیدہ نے دعا فرمائی اور طہارت آگے بڑھی، عباس کے مقام تک پہنچی۔ یعنی جناب عباس علمدار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک رشتہ ازواج میں ایک بی بی کو جو ہے وہ منسلک کیا تھا، اس کے بعد ایک بچہ دنیا میں تشریف لایا اور نام اس کا رکھ دیا۔ عادی نہیں ہے یہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ سیدہ کیونکہ دنیا میں اس وقت تشریف فرما نہیں تھی، ان کو معلوم تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو یہ بچہ دنیا میں تشریف لائے گا، تو اس وقت بی بی نے دعا کی تھی، اور وہی وصف طہارت جو ہے عباس کو ملا ہے۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کیونکہ بی بی مرکز طہارت ہے۔ جب مرکز طہارت دعا کرے گی تو اس وقت طہارت مل جائے گی۔ یہ عرفانی مقامات میں سے ہے۔ سیدہ نے دعا کی، عباس نص کے ساتھ معصوم ہونا الگ بات ہے، عباس نے سیدہ کی ذات سے طہارت کسب کی ہے۔ اتنی بلندیوں پہ ہیں عباس علمدار، معصوم ہیں عباس۔ یاد رکھیے گا معصومین کی قسمیں ہیں، یہ ذہن میں بات رکھیں کہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سیدہ کی یہ دعا جو مرکز طہارت تھی، اور اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ یہی ہاتھ علی کے بھی اٹھے، علی نے بھی نماز شب میں یہ دعا کی تھی، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق تھا۔ توجہ رکھیں کہ علی علیہ السلام اپنے آپ کو ساری زندگی انا عبد من عبید محمد، کہ میں کون ہوں؟ محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مولا علی ہمیشہ یہ فرماتے تھے اور قلباً اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جب مولا علی تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے تو مولا علی نے نماز شب میں دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ مجھے وہ بیٹا میرا مثلا تربیت پائے، اس طرح تربیت پائے کہ جس طرح میں رسول کا غلام تھا، میں نے جس طرح ہر وقت رسول سے وفا کی ہے، اسی طرح یہ میرا بیٹا رسول کے بیٹے سے وفا کرے، اسی طرح ہمیشہ جب بھی حسین جو کہے عباس وہ مان جائے۔ یہ بعض جگہ کہا جاتا ہے عباس نے فلان جگہ بات نہیں مانی، یہ بالکل غلط ہے، یہ توہین ہے مقام مقدس سے حضرت عباس۔
قطعاً ایسا نہیں ہے، وہ مظہر وفا ہے۔ علی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ عباس میں وفا ہے۔ اور دوسری جانب کیا دعا تھی کہ اے اللہ، رسول کی شجاعت کا مظہر تو حسین ہے، کیونکہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، روایات ہیں۔ اور علی نے کہا یا اللہ مجھے بھی اپنی شجاعت کا مظہر چاہیے۔ وہ شجاعت کا مظہر اللہ نے عباس کی صورت میں علی کو دیا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ دعائیں ہیں جو وصف منتقل کرتی ہیں، لیکن یہ وصف حقیقی طور پہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ وصف حقیقی نہ ہو، دعا سے یہ منتقل نہیں ہوتا۔ یہ مقام عرفان ہے۔ عزیزان محترم، یہی دعا حسین نے بھی فرمائی تھی۔ حسین نے بھی اسی طرح کی ایک دعا فرمائی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ حسین کہتے تھے یا اللہ، تیرے رسول کے جانے کے بعد میں تیرے رسول کی زیارت سے محروم ہو گیا ہوں۔ مجھے ایسا بیٹا دے جو صورت میں بھی رسول جیسا ہو، جو سیرت میں بھی رسول جیسا ہو۔ حسین کی یہ دعا پوری ہوئی، اللہ نے علی اکبر دے دیا۔ عزاداروں، ایک حسین کی کمر کا زور بن گیا، ایک حسین کی آنکھوں کا نور بن گیا۔ خدا کی قسم روایات میں ہے کہ جب یہ دونوں زین سے زمین پہ آئے، جب علی اکبر آئے تو حسین نے کہا علی اکبر، تیرے جانے کے بعد میں زندگی کیا کروں گا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ عزادارو اجرکم اللہ۔ اور جب عباس زین سے زمین پہ آیا نا، تو حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کہا الآن انکسر ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو، غم کا کون سا پہلو بیان کروں؟ تھوڑا سا مصائبہ اور عرض کروں گا۔ گریہ ہو گیا، منظوری ہو گئی، سیدہ قبول فرمائیں، اس مجلس کا ثواب مرحومین کو عنایت فرمائیں۔ عزاداروں، عباس کو حسین نے بڑی دیر جنگ کی اجازت نہیں دی، کافی دیر۔ روایتوں میں لکھتا ہے جب بھی عباس آتے تھے تو حسین منع کر دیتے تھے، لیکن علی اکبر کے لیے میں نے روایت پڑھی ہے کہ پہلی مرتبہ علی نے اکبر نے جب اجازت مانگی ہے، حسین نے دیر نہیں کی، جلدی اجازت۔ اللہ جانے حسین کا کیا مقصد تھا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے کہا کہ اے اللہ، میں اس بیٹے کو پہلے قربان کر رہا ہوں، تیری محبت میں قربان کر رہا ہوں، جس کی طرح کا کائنات میں کوئی بیٹا نہیں ہے کسی کا۔ اور عباس کو اس لیے تاخیر، دیر سے اجازت دی عزاداروں، کیونکہ جب بھی عباس مقتل میں جانا چاہتے تھے، اجازت لینا چاہتے تھے، حسین کے ذہن میں زینب کا پردہ آ جاتا۔ حسین کے ذہن میں سکینہ کے دور آ جاتے تھے۔ عزاداروں، ایک وقت آیا کہ ایک مرتبہ عباس کو اجازت ملی۔ عباس جنگ کی اجازت لے کے نہیں گئے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ حسین کے جملے ہیں یہ کہ اے عباس، بچے بہت پیاسے ہیں، العطش العطش کی صدائیں ہیں، جا کے ذرا پانی تو لے آؤ۔
عزادارو، عباس کے پاس مشکیزہ نہیں تھا. عباس خیام میں آئے مشکیزہ لینے کے لیے اور رخصت ہونے کے لیے. عجب منظر لکھا ہے علماء نے، خدا کی قسم کیسے پڑھوں میں. جب عباس آئے نا خیام میں تو سکینہ کافی سارے بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کے کہہ رہی تھی کہ ابھی میرا چچا آئے گا. مشکیزہ سکینہ کے ہاتھ میں ہے، ابھی میرا چچا آئے گا، میرا چچا پانی لائے گا، میں پہلے تمہیں دوں گی بعد میں علی اصغر کو دوں گی. عزادارو، سکینہ یہ کہہ رہی تھی، اتنے میں سنا کہ چچا آ گئے ہیں. روایات میں لکھا ہے کہ چچا کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خود مشکیزہ پہنا دیا. مشکیزہ پہنانا تھا. زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ حسرت سے اپنی چادر کو دیکھا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسرت سے اپنی چادر کو دیکھا. بی بی دیکھ کے کہنے لگی عباس میرے قریب آؤ، مجھے بتاؤ جو میں نے بیویوں سے ضمانت دی ہے، میں نے بیویوں کو ضمانت دی ہے کہ میں تمہارے پردوں کی محافظ ہوں، وہ ضمانت کا کیا کروں گی؟ تو جا رہا ہے، جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. عزادارو، روایتیں لکھتی ہیں کہ جب بھی کوئی شہید مقتل گاہ کی طرف جاتا تھا مختلف نوحہ پڑھتی تھی بیبیاں. کبھی کہتی تھی واہ محمدہ، کبھی کہتی تھی واہ علی اکبرہ، کبھی کوئی نوحہ پڑھتی تھی. لیکن روایات میں لکھا ہے کہ جب عباس خیام سے نکلے ہیں نا تو واہ محمدہ کا نوحہ نہیں تھا. بیویوں نے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ساری مل کے کہتی تھی واہ حجابہ، واہ حجابہ، واہ ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ. عزادارو، عباس چلے. بس زحمت تمام کرتا ہوں. عباس نے جب پانی بھر لیا، اب عباس کی کوشش تھی کہ میں جلدی خیام تک پہنچوں. عزادارو، ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے کہا کہ اگر یہ پانی حسین کے خیام تک پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. حملہ اتنا سخت تھا عزادارو، چاروں طرف سے تیر برسنے شروع ہوئے. میں نے خود روایت پڑھی ہے 7 تیر عباس کو لگے. اتنے تیر جب عباس کو لگے، عباس پھر بھی پانی لے کے خیام کی طرف جا رہے ہیں. ایک ملعون نے اتنا وار کیا پیچھے سے، ایک مرتبہ دایاں بازو کٹ کے گر گیا. عباس نے مشکیزہ بایاں بازو پہ لے لیا. پھر ملعون نے وار کیا، بایاں بازو کٹ کے گر گیا. عباس نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے لیا اور ایک مرتبہ گھٹنوں سے گھوڑے کو چلانا شروع کیا. عزادارو، امام صادق فرماتے ہیں کہ ہم پہ سب سے سخت مصائب اس وقت آیا جب ہمارا چچا عباس گرز لگنے کے بعد بغیر بازوؤں کے آنکھوں میں تیر لگے ہوئے تھے، زمین سے زمین پہ آیا، تیر آنکھوں میں پیوست ہو گئے، سینے سے کمر میں نکل گئے. ماتم حسین